السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا پیغام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے۔ جو سلوک آپ کے ساتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے گرین پاسپورٹ کو عزت دی جاتی ہے، جس طریقے سے آپ کو پاکستانی دیکھتے ہوئے ہی کہ آپ کا تعلق پاکستان سے آپ کو کسی اور لائن میں بھیج دیا جاتا ہے، سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، آپ کی چیکنگ اور باقی دنیا کے ممالک کے لوگوں کی چیکنگ الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ ایون ہم حج پہ بھی جائیں یا عمرے پہ بھی جائیں تو سب سے تھکا ہوا امپلائر جو دیا جاتا ہے وہ ہم پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے، اس پاکستانیوں کو جو سب سے زیادہ زر مبادلہ ان لوگوں کو دیتے ہیں زیارات کی صورت میں۔ اسی طریقے سے آپ ایران عراق کی زیارات پہ بھی چلے جائیں تو جو رسپیکٹ انڈینز کو دی جاتی ہے شاید پاکستانیوں کو نہ دی جاتی ہو۔ یہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ ہمارے مسلم ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کی آپ کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوں گی کہ یار چلو ہم واحد ایٹمی قوت ہے، ہمارا تو ایک مرتبہ مقام ہونا چاہیے جو ضیاء کے دور میں ہوتا تھا یا بھٹو کے دور میں ہوتا تھا یا ایوب کے دور میں ہوتا تھا، لاکھ اختلافات ان تینوں ناموں سے، لیکن ایک مرتبہ مقام ہوتا تھا۔ یہ پچھلے 25-30 سالوں سے کیوں اس طرح کا ہمارے ساتھ سین ہو رہا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک قصہ رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ اس چیز سے سمجھ جائیں۔ چاند پر ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس میں 6-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا بھی موجود تھا۔ وہ اسپیس شپ جب چاند پہ جانے لگی تو بی بی سی اور سی این این نے خبر بریک کی کہ چاند پہ سائنسدان جا رہا ہے اور سائنس ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے۔ تو پوری دنیا میں ایک جشن کا سامان تھا، پوری دنیا جشن منا رہی تھی کہ انسان سائنسدان چاند پہ جا رہا ہے۔ ہمارے لیا بھکر کا ایک سرائکی بابا تھا، وہ بدوائیں دینے لگ گیا کہ اللہ کرے غرق ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ لوگوں نے کہا بابا جی وہ اسپیس شپ تہاڈی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میری نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا جی یہ دسو اسے جڑا فیول ڈالا گیا وہ تہاڈا ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر وہ بھی میرا نہیں۔ بابا جی اسے جڑا کتا بہ کے جا رہے ہیں وہ تہاڈا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتر وہ بھی میرا نہیں۔ لوگوں نے کہا بابا جی وہ تانوں تکلیف کی ہے، نہ وہ اسپیس شپ آپ کی ہے، نہ اس میں جو کتا جا رہا ہے وہ آپ کا ہے، نہ اس میں جو تیل ڈالا گیا وہ آپ کا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس بابے نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے تکلیف یہ ہے کہ وہ اسپیس شپ اگر چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ استقبال کرنے آ جاتی ہے کہ یار زمین سے جو مخلوق آئی ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے اگر وہ چاند پہ اتر جاتی ہے، لینڈ کر جاتی ہے، اور اس اسپیس شپ سے 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ سائنسدان کی جگہ اگر پہلے کتا باہر نکل رہا ہوتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اپنے نمائندے اچھے چنا کریں، جب وہ جا کے بھکاری پنا کرتے ہیں لوگ آپ کو بھکاری سمجھتے ہیں، جب وہ چوریاں کر کے آپ کے ملک کا پیسہ سوئس اکاؤنٹس میں پھینک دیتے ہیں، وہاں رکھ دیتے ہیں، لوگ آپ کو چور سمجھتے ہیں، جب وہ آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارتے ہیں پوری دنیا آپ کو چور سمجھتی ہے کہ جن کے بڑے چور ہیں ان کے چھوٹے بھی چور ہوں گے۔ دنیا میں ریسپیکٹ ہمیشہ آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کے گھر کا بزرگ ٹھیک آدمی ہو۔ آپ ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نام سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ بنے بیٹھے ہیں، جو دنیا میں ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ چور ہیں، وہ بھکاری ہیں، وہ جو حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن میں سے اکثریت کے پیو دادے انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے۔ تو میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بحال ہو اور چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے مرتبہ مقام واپس حاصل کرے، پاکستان کسی مقام پہ پہنچے، تو پاکستان نظریاتی پارٹی کا ساتھ دیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں آپ مجھ سے براہ راست واٹس ایپ پہ رابطے میں رہیں، آپ مجھے اپنا نام اور اپنے ملک کا نام لکھ کے، جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہیں وہ لکھ کے اور اپنا نام لکھ کے مجھے میسج کریں 033491111573، اس نمبر پہ میسج کریں۔
اور صرف میسج واٹس ایپ پہ کیجیے گا، کال اس پہ ڈائریکٹ نہیں آتی، آپ نے میسج پہ مجھ سے رابطے میں رہنا ہے۔ میں اس ملکوں میں جہاں جہاں پاکستان نظریاتی پارٹی کی ٹیمز ہیں ان سے آپ کا کوارڈینیٹ کراؤں گا، اور انشاءاللہ جہاں پر آ کے آپ لوگوں سے ایڈریس کرنا پڑا وہاں آؤں گا، جہاں آن لائن ایڈریس کرنا پڑا وہاں کروں گا۔ ہماری حت الوسع کوشش ہوگی کہ یہ 90-95 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ رجسٹر ہو، انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تعالی ہمیں اوورسیز پاکستانی اگلا الیکشن جتوائے گا، کیونکہ میں جتنے ملکوں میں بھی گیا ہوں آج تک پاکستان کی نمائندگی کرنے، یا زیارات پہ گیا یا عمرے پہ گیا، جہاں جہاں پر میں گیا، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ کسی پاکستانی کے تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی فرقے، قوم، خطے، قبیلے سے ہو، وہ آ کے ہمیں سینے سے لگایا اس نے۔ اسے اس چیز پہ کبھی بھی دو رائے نہیں ہے کہ شہیر سیالوی جیسا بندہ جو ہے وہ پاکستان سے سنسیئر ہے یا نہیں ہے، یا کیا ہمارے بچوں کے لیے اچھا سوچتا ہے یا نہیں سوچتا۔ سارے اس معاملے میں ایک پیج پہ ہیں کہ اگر کوئی امید کی آخری کرن ہے تو یہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے نوجوان ہیں، جنہوں نے خود سے اپنی جماعت کھڑی کی، جنہوں نے مریم کے بوٹ پالش نہیں کیے، بلاول کے بوٹ پالش نہیں کیے، کسی جرنیل کی گود میں بیٹھ کے یہ لوگ نہیں آئے، خود کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس خطے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم پاکستان کو ایک خود مختار ریاست بنائیں گے اور اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔